بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر ذوالحجہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ بڑے قیمتی دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر اپنے مسلمان بندوں کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آج موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ان آنے والے عشر ذوالحجہ کے 10 دنوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر قیمتی بنا لیں۔ مادی چیزوں کا نفع تو ہم خوب جانتے ہیں، دن رات اس کا تجربہ بھی خوب کرتے ہیں۔ اب ان مادی چیزوں کا اگر کوئی سیزن ہو تو ہم کیسے اچھی کلیکشن اور وصولی کرتے ہیں۔ کاروبار میں جب سیزن آ جائے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کاروبار میں سیزن آتا ہے تو پورے گھر کے اندر رونق آ جاتی ہے کہ بھئی سیزن ہے۔ کسی جگہ پر کسی اسٹور پر سیل لگ جائے، پتہ لگے کہ بھئی وہاں پر چیز پہلے اتنے کی تھی اب اتنے کی ہے، سب کیسے ان مادی چیزوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عشر ذوالحجہ کے 10 دن اللہ سے تعلق بننے کے ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق ان 10 دنوں کے اندر نہ بنا تو بہت اچھی گھڑیاں اور بہت اچھے موسم یہ عبادت کے آ تو گئے، لیکن اگر زندگیاں میری اور آپ کی عبادت سے خالی ہوئیں تو اس صورت کے اندر ہماری زندگیاں کمزور ہوں گی اور ریت کے ڈھیر کے مانند ہوں گی۔ کیونکہ زندگی میں قوت اور طاقت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس سے زندگی میں طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے۔ جس کے زندگی میں یہ دولت اور تعلق زیادہ ہے اتنا ہی اس کی زندگی طاقتور ہے۔ یہ عشر ذوالحجہ، اس کی قسم اللہ جل شانہ نے سورہ فجر کے اندر کھائی۔ اللہ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان 10 دنوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم ارشاد فرماتے ہیں وہ غیر معمولی اور نہایت اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں منقول ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہ عشر ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور جمہور مفسرین کے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے۔ اللہ کا ان دنوں کی قسم ارشاد فرمانا در حقیقت ان دنوں کی عظمت، بلندی اور مقام کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، عظیم ہے، اور اللہ قسم بھی عظیم چیز ہی کی ارشاد فرماتا ہے۔ لہٰذا بڑے قیمتی دن ہے ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، بلکہ حدیث میں تو ہے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن دنیا کے تمام دنوں کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے 10 دن؟ تو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ راتیں رمضان کے آخری 10 دن کی افضل ہیں اور دن عشر ذوالحجہ کے افضل ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا کہا گیا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ایام معلومات سے مراد یہی قیمتی 10 دن ہیں۔ چنانچہ سورہ حج کے اندر بھی ہے کہ مقررہ دنوں کے اندر اللہ کا نام لیں، اور یہاں پر بھی مقررہ دنوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن بھی اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں ہے جن میں کوئی عمل کیا جائے ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ لہٰذا تم ان 10 دنوں کے اندر خوب تحلیل کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تکبیر کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تعریف کثرت سے فرمایا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کیا ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کوئی عبادت عظیم تر نہیں۔ چنانچہ یہ احادیث ہم کو اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ بڑے قیمتی دن شروع ہو رہے ہیں۔ ان قیمتی دنوں کے اندر جہاں دوسرے عبادات ہوں وہاں پر خوب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ سے تعلق قائم کیا جائے، اور خاص طور پر تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اہتمام کیا کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بازاروں کے اندر ذوالحجہ کے 10 دنوں میں گھوما کرتے تھے اور زور سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے اور دوسروں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک تکبیر تو پڑھنا واجب ہے جو تکبیر تشریق 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہے،
اور یہی تکبیرات عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر ہر وقت پڑھنا بہترین عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کہا گیا کہ خوب تسبیح کیا کرو، خوب تکبیر کہا کرو، خوب تحمید کیا کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہٰذا اپنی زندگی کا، اپنے نظام الاوقات کا دورانیہ ایسا بنا لیں کہ یہ 10 دن ہمارے قیمتی بن جائے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہم عبادت کا جو ریشو ہے وہ ہمارا اوپر چلا جائے، عبادت کا تناسب بڑھ جائے، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والے بن جائیں، روزے رکھنے والے بن جائیں، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو سب سے آخری درجہ ان 10 دنوں کے اندر کرنے کا یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ یہ ہماری سب سے بڑی بزرگی، ہمارا سب سے بڑا ظرف کہلائے گا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم گناہوں سے بالکل دور رہیں۔ ہماری آنکھیں وہ نہ دیکھیں جہاں اللہ نے منع کیا ہے، ہمارے کان وہ نہ سنیں جہاں اللہ کا منع کیا ہے، میری زبان وہ بات نہ کہے جہاں میرے رب نے روکا ہے، میرا فکر شعور، میرے دماغ خیالات ان چیزوں میں نہ پڑیں جہاں میرے اللہ کے حکم نہیں، میرے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ لہذا ان چیزوں کی سب سے آخری درجہ یہ کہ گناہوں سے بچیں۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، حدیث شریف میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن